ہماری آج کی اس تقریب میں جناب کونسل جنرل صاحب کو آنا تھا اپنا افزائی صاحب کو، لیکن انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ کسی مسائل میں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کمیونٹی ویلفیئر کاؤنسل ہے جہاں پہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ اب تک نہیں آئے. عتیق صدیق صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اسی تعلق کے بغیر بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر رہ چکے ہیں پشاور سینٹر کے. بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کے بڑے بڑے ڈرامے پاکستان ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے خود ان کی ہدایت بھی کی ہے. اور بہت سے پشتو زبان، ہندکو زبان، اردو، انگریزی، ان پہ پورا جو عبور حاصل ہے اور آج ہماری تقریب میں موجود ہے. خاص طور پر اب اسٹیٹ نیو یارک سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو کرتے یہاں آئے ہیں ہمارے درخواست میں. بہت ساری تالیوں میں ایسے ہمارے خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اس تقریب کے پہلے مقرر کو بلاؤں، ناہید بھٹی صاحب ہمارے پاس خاص طور پہ نیو یارک میں تشریف لائے ہیں. یہ پاکستان کی کلر ہولڈر ہے ٹیبل ٹینس کی ایک ممتاز کھلاڑی رہ چکی ہے اپنے وقت میں. ہندوستان سے آپ بہت تشریف لائے ہیں. نیو یارک میں یہ بہت بڑے بڑے شوز کرتی ہیں، خاص طور پہ جو ایپیٹیک ہے اس کے تحت خواتین کا جو ویڈیو وہ چلاتی ہیں اور بہت کچھ ان کے ساتھ ہے. میں سمجھ سے حصہ لیتی ہوں. خواتین حضرات، میں کتاب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتا رہوں گا بیچ میں، پھر کوئی اور تقریر نہیں ہوگی. صرف مختصر سے تھوڑی سی باتیں کتاب کے حوالے سے کر کے پھر آج کی تقریر کے پہلے مقرر کو میں بلاؤں گا. الحمدللہ یہ میری 6ٹھی کتاب ہے اور 4 کتابیں اور انشاءاللہ آنے والی ہیں. لیکن ڈر لگتا ہے کتاب چھاپتے ہوئے، کیونکہ آج کے دور میں کتاب پڑھنے والے نایاب ہو چکے ہیں. کتاب چھپ تو جاتی ہے لیکن کتاب بکتی نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج وہ وقت آ گیا ہے. میں نے رضا لیاقتی صاحب کے ریڈیو انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آج سے 30-35 سال پہلے جب کتاب چھپتی تھی تو کتاب کی تعداد ہوتی تھی 1000، 1100، 1001. وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد آگے بڑھتی ہے. کراچی میں 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں. سب کتاب پڑھنے والے نہ ہوں تو کم سے کم 2-4 لاکھ تو ہوں. کتاب اتنی تو بکے کہ لکھنے والے کو کچھ فائدہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو رہا. اور آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کتابوں کی تعداد چھپنے والی کی 200-250. تمام شہروں والے کو کتابیں خرید کے ادارہ ہمدرد کی طرف سے 1 عدد رقعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر تمام پاکستان کے تعلیمی اداروں کو کتاب بھیجا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت تھی. اب ایسے لوگ دنیا میں نہیں رہے. مجھے آج میرے خیال سے حکیم صاحب کو بس 45 سال ہو گئے الحمدللہ. جب سے میں نماز پڑھتا ہوں تو حکیم صاحب میری دعا کا حصہ ہوتے ہیں. یہ بڑی خدمت ہے کتابوں کی اور کتاب لکھنے والوں کی. آپ لوگوں سے میں اتنی سی درخواست کروں گا، آج کی کتاب میں نے سب کو آپ کو تحفتاً پیش کی ہے. جس کو نہ ملی ہو وہ مجھ سے لے سکتا ہے. لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری اطلاع کے مطابق اب اسکول، کالجز اینڈ یونیورسٹیز 1000 سے زیادہ ہیں پورے پاکستان میں، جن کو ہم کتابیں بھیج رہے ہیں اور آپ دوستوں کے تعاون سے بھیج رہے ہیں. اب تک ہم 150 بکس بھیج چکے ہیں پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں کو. اس سلسلے میں جب میری کراچی میں اس کتاب کی تقریب ہوئی تھی سروسز کلب میں، تو گوادر میں جن صاحب کے ساتھ میں بزنس کرتا ہوں انہوں نے مجھ سے 100 کتابیں لے کر کہا تھا کہ میری جانب سے پاکستان کے تعلیمی اداروں کو ہم کتابیں بھیج رہے ہیں. پھر ہمارے دوست فیصل ظفر صاحب نے مجھ سے 25 کتابیں لے کے بھجوائی. آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب لوگوں تک پہنچے، رادر دین کی یہیں ایسی رکھی رہے اور ویسے لوگوں کو دوستوں کو تحفہ دیتا رہوں، تو آپ لوگ میرے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں.
ضیاء بھائی کو پتا ہماری ایک تنظیم ہے جو میں نے کووڈ کے دور پہ بنائی تھی، فوڈ فار ایوری ون، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو بھی کسی وقت کوئی ضرورت پڑے، آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. ضیاء بھائی کو یہ بات پتا ہے، ہم ان کے گھر پہ جو بھی راشن ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں بہت صورتحال خراب ہے. آج جو مہنگائی کا دور ہے اس کے حساب سے تو بہت صورتحال خراب ہو گئی ہے. تو میں پچھلے 2 رمضان سے الحمدللہ پاکستان میں یہ کام کر رہا ہوں. پہلے میں اپنے گھر سے کرتا ہوں، اب میں نے اپنی بیٹی کو بھی اس میں ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی شامل ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کہا ہے اگر آپ یہ کتاب 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100، کیونکہ میرے پاس 600 کتابیں باقی ہیں، تو اگر آپ لوگ اس میں تعاون کریں گے تو آپ فوڈ فار ایوری ون کے لیے یہ پیسے دیں گے، اور اس کتاب سے میں غریبوں کو رمضان میں راشن دینا چاہتا ہوں. یہ جسٹ ریکویسٹ ہے، کوئی اس میں زور زبردستی نہیں ہے. اگر آپ فیل کریں تو ضرور اس کا جو میرے تاثرات ہیں کتاب کو پڑھنے کے بعد، اور جو میں جانتی ہوں عارف افضال کے بارے میں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. عارف افضال عثمانی سے ہمارا دیرینہ تعلق رہا ہے، پچھلے 30 سال سے ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو. اور عارف کے جو اسپورٹس کے کالم تھے وہ مختلف رسالوں میں، میگزینز میں میری نظر سے گزرتے رہے. اور پھر ہم لوگ مشاعروں میں بھی، کیونکہ عارف افضال عثمانی نہ صرف کالم نگار ہیں، اسپورٹس بھی لکھتے ہیں، دوسرے بھی کالم لکھتے ہیں، اس براڈ کاسٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ شاعر بھی ہیں. اور ہم مشاعروں میں ملتے رہتے تھے اور ملاقات رہی ہمیشہ، اور بہت جس کو کہتے ہیں عزت اور احترام کا رشتہ ہمارے درمیان رہا. ہمیشہ انہوں نے مجھے بہت باجی بہن کر کے بلایا، اور میں نے بھی بھائیوں کی طرح سے اس کے ساتھ تعلقات رہے. اچھا، جب یہ کتاب میرے ہاتھ پہ آئی تو مجھے اب ہی جب میں نے دیکھی کتاب تو سب سے زیادہ بات جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کی وہ 10 اگست تھی. مجھے یاد ہے ہم نفل پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اور دوسری کرکٹ ورلڈ کپ پہ کتابیں لکھ چکے ہیں. تو یہ دونوں جو اسپورٹس ہیں یہ پاکستان کے، آپ کو پتا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا، بوڑھا بچہ، جو اس گیم میں مطلب بہت زیادہ اس گیم سے لوگوں کو لگاؤ تھا. اور مجھے یاد ہے میں تو ہر ایک میچ اسٹیڈیم میں جا کے دیکھتی تھی، کیونکہ میں اسپورٹس ٹیم میں بھی تھی. تو ظاہری بات ہے انہوں نے اسپورٹس پہ اتنی کتابیں لکھی ہیں، تو آپ سب سے میری درخواست ہے ایک دفعہ ان کے لیے زوردار تالیاں بجائی جائیں. اب میں ان کی جو کتاب ہے اس میں سے کچھ پڑھتی ہوں، ان کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہوا ہے. اس نے قرطبہ ہی کو اپنا پایہ تخت قرار دیا. اس نے 32 سال حکومت کی، اہل ہنر فنکار جمع کیے، شاعر ادیب عالم. قرطبہ حسین ترین شہر، ذہین ترین لوگوں کی آماج گاہ بن گیا. مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی گئی. مسجد کے صحن میں مقدمات سنے جاتے، شکایتیں دور کی جاتی. قرطبہ کا قاضی یہیں بیٹھتا تھا. اذان ہوتی، اور اب نہ اذان ہوتی ہے اور نہ نماز. یہاں میں بتاتی چلوں کہ میں بھی اسپین جا چکی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہاں قمر علی عباسی نے صلاۃ الخوف پڑھی تھی، اور ادھر ادھر ان کے گارڈ تھے جو کہ مطلب حیران ہو رہے تھے کہ یہ آدمی کر کیا رہا، مگر وہ جذبہ تھا کہ انہوں نے وہاں نماز ادا کی. اور میں سمجھتی ہوں بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت دی تھی. تو آپ نے جو جو لکھا ہے میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ سب بالکل ٹھیک لکھا ہے. اب وہ مسجد نہیں کیتھیڈرل ہے. ایسے میں عارف افضال عثمانی کیسے نہ کہیں کہ قرطبہ اداس ہے. عارف نے کی خواہش ہے کہ الحمرہ اور مسجد قرطبہ کے دیدار کی تھی انہوں نے خواہش، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی. مسجد قرطبہ پر خوبصورت نظم بھی انہوں نے لکھی جس کے کچھ اشعار انہوں نے پیش کیے.
تو وہ اشعار تو نہیں، دوسرے اشعار اسی نظم کے ہیں کہ صدائیں اب بھی دیتا ہے حرم یہ کرتبہ والا، کہ اٹھے پھر کوئی طارق جواں ہمت خدا والا، بڑی تابندہ اور زندہ ہے تیری عظمت دلوں میں ہے، دل عارف ہے رنجیدہ تیری حرمت دلوں میں ہے۔ عارف افضال عثمانی، آپ نے کرتبہ اداس ہے لکھ کر ہم سب کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی مؤثر انداز میں کی۔ اے رب عظیم، اے جاہ و جلال والے، کرتبہ کی اداسی دور کر دے۔ آپ کی یہ دعا بھی قبولیت کا درجہ حاصل کرے انشاءاللہ۔ مسجد کرتبہ میں پھر سے اللہ سب سے بڑا ہے کی صدائیں بلند ہوں، اور ہم سب مل کر کہتے ہیں آمین۔ جیسے آج کی اس تقریب کی صدر محترمہ نیلوفر عباسی صاحبہ ہماری خوش نصیبی ہے، کیونکہ سفر سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ نیلوفر عباسی صاحب نے 32 کتابیں لکھی، 35 اور زیادہ تر اس میں سفر نامے تھے، اور میرا ان سے بڑا گہرا تعلق رہا ریڈیو کے اوپر، جہاں جب آئے جہاں بھی ملاقاتیں رہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آپ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ اس کتاب کی تقریب میں آئیں، تو نہیں، ابھی میں پاکستان جا رہی ہوں، میں 28 فیبروری کو واپس آؤں گی، میں نے کہا 2 یا 3 مارچ کو تقریب رکھیں گے۔ آپ کی اجازت سے میں نے تقریب سجائی، الحمدللہ آپ یہاں موجود ہیں، بہت اچھا لگا۔ آپ کی گفتگو کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین اور حضرات، اختتام سے پہلے شبیر صاحب، ارشد صاحب آپ تشریف لائیے یہاں پر۔ ارشد صاحب میرے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ لے کر آئے، یہ گہوارہ ادب کے مشاعرے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، اور پاکستان انڈیا سے بڑے ممتاز شاعر یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ 2 دفعہ مجھے مشاعروں بلا چکے ہیں، میں نہیں گیا ان کے مشاعروں میں، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے پچھلی دفعہ مشاعرے میں پاکستان میں تھا، تو میں نے ان سے معذرت کی، تو انہوں نے وہاں پہ کچھ ایوارڈز بنائے تھے کہ یہ یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر سب سے پہلے تو میں عارف بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انوائٹ کیا، اور ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ 6ٹھی کتاب یہاں پہ موجود ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح جس طریقے سے یہ قرطبہ اداس ہے، اور پاکستان بھی بہت اداس ہے، اس کے بارے میں بھی ضرور لکھیے، بہت ہی اداس ہے پاکستان، تو اس کے بارے میں ضرور لکھیے، وہاں کے شہروں کے بارے میں لکھیے، اسپیشلی کراچی کے بارے میں لکھیے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تو گہوارہ ادب کا ایک پروگرام کرواتا ہے، ہر سال کرواتا ہوں، تو لاسٹ دسمبر 3 کو ایک پروگرام تھا، اور ہمارے عارف بھائی موجود نہیں تھے، یہ عمرہ کرنے چلے گئے تھے، عمرے کی بھی آپ کو مبارکباد کرتا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا ایوارڈ ہے، تو میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا موقع کی نسبت سے ان کو یہاں دیتا چلوں۔ عارف بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پاکستان بھی اداس ہے، اور میں نے ابھی ایک کالم لکھا ہے 77 سال بہت ہوتے ہیں، ایک کالم میں نے لکھا 77 سال بہت ہوتے ہیں، اور 77 سال میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اوورسیز پاکستانی نہیں چاہتے کہ عمران خان نہیں، آپ عمران خان کو حکومت نہ دیں، لیکن آپ کوئی بھی حکومت کرے پاکستان کے حالات و واقعات کو اچھا کر دیجیے، صرف ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو شبیر صاحب، ارشد بھائی، عاصم بھائی، نذیر بھائی، بٹی صاحب، انصر بھائی آپ کا، یاسین بھائی، میں سب کے نام دے دیتا ہوں، بٹی صاحب، عابد بھائی تھینک یو سو مچ، شریف عمران شریف صاحب، کاشف بھائی، ریحان بھائی،